جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب. السلام علیکم جناب طلعت حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. مجھے صرف اتنا سا سوال پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا کہ نہ ہم نے کوئی ویکسین آرڈر کی ہے اور نہ ہی کہتے ہیں ہم کسی ملک نے حامی بھری ہے، اور مختلف آرگنائزیشن نے جو کہتے ہیں ٹرائل بیسس پہ کینسینو ویکسین کروائی ہے، وہ کیا ہے؟ اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کا اس میں عمل دخل بھی ہے، اور یہ کیا چیز ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویکسین بہت بڑا اسکینڈل ہے جی. ویکسین کا پہلے بتاتے رہے کہ ہم نے آرڈر پلیس کر دی ہیں، بس یہ آئی کی آئی، فکر نہ کریں، باقاعدہ ڈیٹ بھی دیتے رہے. اور وہ پنجاب سے وہ ریپرزینٹیو ہیں، وہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر پروگرام کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ بس دیکھیں آپ دسمبر کے اینڈ کے اندر ہم نے کر دیا ہے اور یہ جنوری فروری کے اندر ویکسین اویلیبل ہو جائے گی، مہیا ہو جائے گی. مہیا پاکستان میں نہیں ہو جائے گی. جب وہ مہیا کی بات کر رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ویکسین لگوا دینی ہے لوگوں کو. اب بتایا جا رہا ہے جی کہ ابھی تک ہم نے آرڈر پلیس نہیں کیا. ہم نے ترجیحات کی اولین سطح کے اوپر اب آرڈر پلیسمنٹ جو ہے ہم لے کے آئے. آرڈر پلیس ہوگا، پیمنٹس ہوں گی، ویکسین آئے گی، یہاں پر آ کے کس سسٹم کے اندر لینڈ کرے گی. یو کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک منٹ میں 200 ٹیکے لگ رہے ہیں. ایک منٹ میں 200 ٹیکے لگ رہے ہیں. یہ اس ملک کے اندر فٹافٹ طریقے سے کام کیا جا رہا ہے جو بہترین نظام رکھتے ہیں، اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت سلو پیس ہے. ایک منٹ میں 200 ویکسینیشنز ہو رہی ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سلو پیس ہے. ہمارے یہاں پہ حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، ہمیں زیادہ پیس پہ کرنا چاہیے. جن ممالک کے نظام اور انتظام جو ہیں وہ اتنے بڑھیا ہوتے ہیں اور وہ اتنی اور مشہور زمانہ ہے وہ کاموں کو منظم انداز سے کرنے میں، ان کے یہاں پر اتنی بڑی کنٹروورسی ہے اس نظام کے اندر جہاں پہ آپ پولیو کے قطرے نہیں پہنچا سکتے لوگوں تک اتنی بڑی انٹرنیشنل کیمپین کے بعد، جہاں پہ آپ ماسک نہیں پہنوا سکتے لوگوں کو. اور اس میں آپ کیا تصور کریں گے کہ جب آپ کے پاس ویکسین اگر آ بھی جائے گی تو لگوائیں گے کس طرح؟ کہاں پہ اسٹریٹجی ہے ویکسین لگوانے کی؟ کہاں پہ ہے ڈسٹریبیوشن کی اسٹریٹجی؟ کون کون سے بندے آپ نے پلیس کیے ہوئے ہیں؟ اور آپ نے لاسٹ ٹائم کب سنا تھا ٹائیگر فورس کا نام؟ کدھر ہے ٹائیگر فورس؟ وہ کون سی ٹائیگر فورس تھی جس کا پرائم منسٹر نے اناگوریشن کیا تھا، اور وہ سیال کوٹ سے جو صاحب ہیں وہ بیٹھ کے اس کو ہیڈ کرتے ہوتے تھے، بتاتے تھے کہ اس سے بہترین فورس ہے نہیں. کبھی سنا ہے نام آپ نے ٹائیگر فورس کا؟ کووڈ-19 کے حوالے سے کہاں پہ وہ کام کر رہی ہے؟ کہاں پہ اس کا آڈٹ ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. این سی او سی جو ہے اب مکمل طور پہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے. کہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں بھائی؟ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ ہمیں بتائیں تو صحیح اس ملک کے اندر. تو فیصل سلطان صاحب اچھے شخصیت ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو ایک تو کلیش آف انٹرسٹ نظر نہیں آتا، اللہ معاف کرے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہیں چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہیں، کام کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے کوئی پوچھ پرتیت نہیں، ان سے کس نے سوال کرنا. السلام علیکم طلعت بھائی. طلعت بھائی، میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ خان صاحب، عمران خان صاحب یا ان کے حواری جتنے بھی ہیں، ان کے وزیر سب جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بینکرپٹ ملک ملا، بینکرپسی میں تھا اور ملک کے خزانے میں کچھ نہیں تھا، اور فارن جو ہے ریزرو جو تھے وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارے اوپر بہت زیادہ تھا، اور اس طرح کی مختلف. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر واقعی اس کے اوپر تو پروگرام کریں کہ آیا کہ یہ سچ ہے کہ ملک بینکرپٹ ہوا تھا اور ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اور اس کے بعد جو ہمارے ریزرو بالکل نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک میں کھانے پینے کی اور دوسری ہم نے باہر کے قرضے بہت دینے تھے. ایکچوئل صورتحال کیا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں ہمیں برباد کر گئیں اور ہمیں سب سے بری حالات میں ملک ملا ہے، جبکہ اس سے پچھلے جو تھے وہ ان کو جو ہے وہ بہت بہتر حالت میں ملک ملا تھا اور انہوں نے بہت برا کر دیا. دیکھیں جی، میں آپ کو بہت زیادہ اعداد و شمار کے اندر نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ محمد زبیر نے تفصیل کے ساتھ آرٹیکلز لکھے ہیں دی نیوز کے اندر. اگر آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو ان کے آرٹیکلز پڑھے ہوئے ہیں. دین اینڈ ناؤ آپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا تھا اور اب کیا تھا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے سوال کے جواب میں بہت سارے اگر میں تفصیلات دینے لگ جاؤں تو بہت سارے ایسے ویورز ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا انٹرسٹ جو ہے اعداد و شمار کے اندر نہیں ہو. لہٰذا میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے اور پھر عمومی جو دلچسپی ہے وہ بھی اس کے اندر برقرار ہے. تو ایک تو آپ اعداد و شمار وہاں سے لے سکتے ہیں کہ اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے. جو سب سے موٹی بات آپ کو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ کسی بھی ملک میں معاشی ترقی کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے کہ اس کی معیشت کی جو گروتھ ہے، جو جی ڈی پی کے حوالے سے بھی کبھی کبھی دیکھی جاتی ہے،
اس کی شرح کیا ہے. اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے 5.8% کے اوپر, تو آپ 6 کے قریب ہیں. اور دنیا بھر کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ 6 اور 7 کے درمیان جب معیشت گرو کرتی ہے تو بہت ساری جابس کریٹ کی جاتی ہیں. یہ ایک ایسا فارمولہ جو ہم نے نہیں بنایا, ہم اکانومسٹ نہیں ہیں, لیکن ہم نے دنیا بھر کے اندر لاگو ہوتا ہوا دیکھا. دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ اس کے اوپر عمومی طور پر ایگری کرتے ہیں, اور اس کے اندر سے آپ کو پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ منہا کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان اگر آپ دیکھیں تو 4.5-5 کے اوپر گرو کر رہا تھا, ویسے 5.8 کہہ رہے تھے, اور پروجیکشنز یہ تھی کہ یہ 6-7 کو کراس کر جائے گا. یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. پچھلے 3 سال کے اندر جو پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے وہ پہلے سال تو مائنس میں رہا, یعنی جی بالکل آپ نے زیرو سے نیچے جو ہوتا ہے مائنس کی سائڈ پہ. اس کے بعد شاید 1.8 تھا. تیسرے سال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں بہت زور مارا تو ہم 2 پوائنٹ سمتھنگ پہ چلے جائیں گے, اور 2023 تک جو ہے بہت ہم نے زور لگایا تو 3 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر ہم جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جابس گروتھ کہاں پہ شروع ہوتی ہے, لوگوں کی زندگیوں کے اندر سہولت کہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ 6 سے آگے کی بات میں کر رہا ہوں, یا 6 کے قریب قریب. ہم کہاں پر کھڑے ہیں پچھلے 4-5 سالوں کے اندر, 0 سے لے کے 3 کراس نہیں کرتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے. پہلے کا سب کام ٹھیک ہو رہا تھا, بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. بہت ساری اس کے اندر غلطیاں تھیں. جو ڈار صاحب کی پالیسیاں تھیں اس کے اوپر بڑی تنقید کی گنجائش بنتی. وہ تنقید کی گنجائش ایکڈیمک بیس بھی ہے, اور اس کے اندر ڈس ایگری کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو کے بس فارغ ہونے والا ہے. ڈیفیسٹس جو تھے ان کے ایشو تھے پاکستان کے اندر, لیکن وہ مینیجیبل چیزیں ہیں. یہ ایک طرح سے ہوائی جہاز کی فلائٹ ہوتی ہے اکانومی کو چلانا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خاص پیس کے اوپر آپ نے اس کو چلانا ہے, بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کم پیس کے اوپر چلانا ہے. آپ نے ڈسٹنس کتنا کور کرنا ہے اور کتنے سپیڈ کے ساتھ کور کرنا ہے, اور آپ کے الٹیٹیوڈس کیا ہونے چاہیے. آپ مختلف اسٹریٹجیز کے اندر مختلف جو ہے نا کیلکولیشنز لے کے آتے ہیں. کیلکولیشنز چینج کر دیں, آپ کی فلائٹ کا جو ٹریجیکٹری ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو ثابت یہ ہوا ہے کہ وہ جو مسائل تھے ان کو آپ ایڈریس کر سکتے تھے اعداد و شمار کو اوپر نیچے کر کے. یہ جو مسائل ہیں یہ اسٹرکچرل مسائل اب آپ نے کھڑے کر دیے. قرضوں کی بھرمار ہے, معیشت آپ کی گرو کر نہیں رہی, اس میں انویسٹمنٹس باہر سے آ نہیں رہی, اور جن انویسٹمنٹس کا یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں وہ ان جو یہاں سے پیسے باہر نکل رہے ہیں ان کی نسبت بہت کم ہے. تو یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے, یہ طویل المدت پرابلم ہے. یہ تھوڑا سا اور ٹیکنیکل ہو گیا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حالات پہلے کی نسبت بہت برے ہیں. اور پھر آپ کو خود بھی تو پتہ چل رہا ہوگا کہ برے ہیں. مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میں تو خود سے تو نہیں پوچھتا, میں تو اپنے حالات دیکھتا ہوں, ارد گرد کے حالات دیکھتا ہوں. لوگوں کو خود پتہ ہے کہ گھر کے بجٹس کس طرح متاثر ہوں. تو جو معیشت ترقی کرتی ہے نا اس میں لوگ باں باں نہیں کر رہے ہوتے ہر طرف. یہاں پہ آپ کو ہر طرف سے احتجاج نظر آ رہا ہے. طلعت صاحب, آپ نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ روز روز کی بدنامی سے اچھا ہے کہ عسکری ایئر لائن لانچ کر دی جائے. یہ کیا واقعی آپ کی ایک سنسیئر رائے ہے یا آپ نے ایک طنز مارا ہے؟ بہت شکریہ. نہیں, عسکری ایئر لائنس کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ لانچ کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے پی آئی اے جب اب آپ نے کھٹارا کر ہی دیا ہے اس کو, کبھی اس کے نہ اس کے پائلٹس ٹھیک ہیں, نہ اس کے جہاز ٹھیک ہیں, نہ اس کی پیمنٹس ہوتی ہیں, نہ اس کا نظام ٹھیک ہے. تو ہم ایک صاحب نہیں لے کے آئے تھے جنہوں نے پی آئی اے کو ٹھیک کرنا تھا, جو بڑے اپنے گارڈز کے ساتھ جا کے میٹنگز کرتے ہوتے تھے, بڑی تصویریں چھپواتے ہوتے تھے, اور کہا تھا کہ پی آئی اے کو ہم بالکل بہترین نفیس ترین ایئر لائن بنا دیں گے. اب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے یہ 2 نوکریاں, آپ کی 2 پینشنیں, پرکس اینڈ پریولیجز, تو یہ آپ نے کیا کیا ہے اس ایئر لائن کے ساتھ؟ کوئی نہیں پوچھتا ان کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے کبھی پائلٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتی, کبھی کسی اکاؤنٹنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ پی آئی کو ہیڈ کرنے والے ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی ان کی کوئی ذمہ داری. پوزیشنز ان کے پاس ہوتی ہیں. تو طنز بالکل نہیں مارا تھا. پھر اب یہی ہے نا جی, اب کیا کریں, اگر نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر پی آئی اے کا ایئر لائنس کا معاملہ, تو پھر عسکری ایئر لائنس جو ہے وہ لانچ کر دیں. طنز ونز نہیں مارا تھا, میں نے تو سن رہا تھا کہ عسکری ایئر لائنس جو ہے وہ لانچ ہونے والی.
یہ براڈ شیٹ والا جو چکر ہے، یہ جنرل ملک جو ہیں جو گئے تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑی ایزی ہو سکتی. مساوی کہتا ہے کہ 2 منسٹر سٹنگ منسٹر بھی اس کے ساتھ تھے، مجھے وہ سر کہہ رہا تھا اور ان دونوں کا نام لے کر پکار رہا تھا، تو یہ تو فوراً پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے منسٹر گئے تھے. جی وہ تو پھر اب خود ہی مکر گئے ہیں جی. وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر سے تو لوگ خود ہی ہٹ گئے ہیں. وہ 3 بندے ہیں، انہوں نے ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا جی کہ وہ اسی سے نہیں کیتا، اسی سے گل کیتی نہیں. اب اس طرح کی عام الفاظ میں بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ منسوب کر دیا. کبھی موسوی صاحب نے، ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی. ہم تو ایسی ملاقاتیں جو تھی وہ تو ہمیں کبھی موسوی جو ہے وہ ہمیں رشوت آفر کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو مکر رہے ہیں سارے. جو اونر ہے براڈ شیٹ کا موسوی، وہ خود بھی اپنے بیانات سے انحراف کر رہا ہے. جنرل ملک یا مالک جو بھی جس طریقے سے لکھا ہوا تھا ان کے معاملے کے اوپر بھی کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ جرنیل تھا یا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا. لیکن اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو آسان ترین کام ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے جو منسٹر ان کے ساتھ گئے تھے وہ مانیں گے کہ وہ میٹنگ ہوئی تھی؟ کس نے ماننا ہے؟ یعنی جن سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ کیوں مانیں گے؟ تاکہ ان کے ساتھ بھی برا حال ہو تو کوئی نہیں مانے گا جی. اور آپ دیکھیں گے کہیں گے کہ یہ براڈ شیٹ سارے ہی فراڈ ہے. اور یہ وہ براڈ شیٹ ہے جس کو کوٹ کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کتنا زبردست آدمی، دیکھیں اسے ثابت کر دیا کہ ملک کے اندر کتنی کرپشن ہوئی، دیکھیں اس کی تحقیقات کتنی جینون تھی، دیکھیں ہم تو ایک نیا معاہدہ کرنے والے تھے براڈ شیٹ کے ساتھ. لیکن جب سے اس نے وہ ڈاکومنٹ ریلیز کیا، اس نے نام لیے ہیں، ساروں کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی. سارے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شخص اور اس کی وہ تنظیم، وہ ادارہ جس کو ہم بہترین ادارہ اور بہترین شخص کہتے تھے، جس کے ساتھ ہم ایک اور نیا معاہدہ کر رہے تھے، اصل میں اب ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے. تو اگر وہ شہزاد اکبر کا نام نہ لیتا تو سچا ہوتا ہے، اس وقت یقیناً ہوتا ہے اس وقت سچا. سب عدنان بات کر رہا ہوں بحرین سے. تو صاحب یہ جو آپ نے براڈ شیٹ پہ پروگرام کیا ہے تو اس کے بعد یہ سارا پیسہ عوام سے نکالا جا رہا ہے، کبھی پیٹرول کی صورت میں، کبھی چینی کی صورت میں. تو کیا کوئی ایسا پاکستان میں ادارہ نہیں ہے جو اس چیز کا نوٹس لے سکے؟ مطلب سپریم کورٹ ہے یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس پہ کویشچن کر سکے کہ آیا کہ یہ جو اتنا پیسہ عوام کا دیا گیا ہے یہ کہاں سے دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا ہے؟ بالکل ادارے موجود ہیں جی. آپ کو ثاقب نثار کی کورٹ یاد نہیں ہے کس طریقے سے بیٹھ کے وہ ایک جج کی حیثیت سے نہیں، ایک فرعونوں کے انداز میں وہ بیٹھ کے کورٹ چلایا کرتے تھے اور وہ کیا باتیں کرتے تھے اور اس کا نوٹس لیتے تھے، اس کا نوٹس لیتے تھے. بالکل ادارے موجود ہیں. اور عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا محتسب ہوں. تو وہ روزانہ احتساب کر رہے ہوتے ہیں، منسٹرز کو وارننگ دے کے اور ہیڈ لائنز لگوا کے اور ٹویٹ کر کے اور پریس کانفرنسز کروا کے احتساب کر رہے ہوتے ہیں. پھر 3 دن کے بعد مزید احتساب شروع ہو جاتا ہے، وہی احتساب شروع ہو جاتا ہے. احتساب جو ہے ظاہر سپریم کورٹ کر سکتی ہے، کمیشنز بنائے جا سکتے ہیں. اپوزیشن پارلیمان کے اندر اگر متحرک ہو اور پارلیمان کی کوئی وقت ہو تو یا اس کو کچھ سنجیدگی سے لیتا ہو تو اس کے اندر سے ادارے بن سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اس کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ چینی کے بحران کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا. کمیشن بنے، رپورٹیں آئیں، کمیٹیاں بنیں، فورنزکس ہوئے، فیکٹریوں پہ چھاپے پڑے، بندوں میڈیا والوں کو ساتھ لے کے گئے اور بتایا جی ہم نے کیا کیا کیا. تو اس میں سے کیا نکلا ہے؟ کچھ نہیں نکلا. چینی کی رپورٹ کے ساتھ جو اوریجنل رپورٹ تھی، آٹے کے اوپر بھی رپورٹ آئی تھی، اس کا کبھی آپ نے تذکرہ سنا ہے؟ دوائیوں کے بارے میں کبھی آپ نے تذکرہ سنا ہے؟ ہوا بازی کے شعبے کے اندر کیا وہ کبھی تذکرہ سنا ہے؟ بالکل نہیں سنا. پولیس والوں کے احتساب کی بڑی بات ہوتی ہے، ریفارم کرنا تھا نا. گلو بٹ کی پولیس تھی تو کیا بنا دیا اس پولیس کو؟ روزانہ تو شہریوں کو مار رہے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر. تو کس نے احتساب کرنا ہے جی؟ جب ٹاپ کے اوپر احتساب کا خوف نہیں ہو اور عوام کے بارے میں پتہ ہو کہ ان کو ہم مزید مار لگا سکتے ہیں، تو کسی ادارے کے پاس اتنا ظرف اور سخت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کہے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں خود اس کا نوٹس لینا چاہیے. السلام علیکم طلعت بھائی، کیا خیریت ہے؟ طلعت بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان کہتا ہے کہ اداروں کو اور فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، دوسری طرف وہی بیان دیتا ہے کہ میں واحد سیاستدان ہوں جو جی ایچ کیو کی نرسری سے نہیں ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں کیا سیاستدان بن رہے ہیں
اگر بن رہے ہیں تو پھر یہ سیاستدان جو اس نے قوم کو دی ہے، سپلائی کی ہے، تو پھر جی ایچ کیو والے کو چاہیے کہ اپنی تربیت تھوڑا سا بہتر کر دے، کیونکہ جو سیاستدان ہے جس کو بقول عمران خان کہتا ہے کہ یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، تو کہیں پہ تو خرابی ہے، اس کی تربیت میں کوئی مسئلہ ہے۔ جی، عمران خان صاحب کے بیانات کی کہ تضادات کے اندر آپ نہ جائیں، آپ سارا دن بیٹھ کے پروگرام کرتے رہیں گے تو یا سوال پوچھتے رہیں گے تو سوال ختم نہیں ہوں گے، اور اگر آپ پروگرام کر رہے ہیں تو پروگرام ختم نہیں ہوں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ میں اکثر حوالے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو قربت رہی ہے تمام فوجی سربراہان کے ساتھ، ضیاء الحق سے اگر اس کا آپ آغاز کریں، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کی بہت ہی قربت تھی، اس کے بعد جنرل کیانی کے ساتھ ان کے کیا رابطے تھے، جنرل راحیل شریف کے ساتھ ان کے کیا رابطے تھے، جنرل باجوہ موجود ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے اچھے ہیں، ہم تو خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں۔ طاقت میں آنے کے بعد ذرا ڈائنامکس تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن طاقت میں آنے سے پہلے ان کے کیا کیا رابطے تھے۔ جنرل پرویز مشرف خود کیا بتاتے ہیں کہ الیکشن کس طرح لڑواتے تھے وہ عمران خان صاحب کو، اور اس کے یعنی شاید موجود ہیں پریس کانفرنس کے اندر ان کے حوالے دیے ہوئے انٹرویوز ان کے موجود ہیں۔ تو یہ پھر رہنے دیں کہ کون بناتا ہے کون نہیں بناتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، تربیت ٹھیک ہونی چاہیے، اور اگر یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ کام ہے نہیں جی سیاستدان بنانے کا یا سیاست چلانے کا، فوج کا یہ کام ہے نہیں، فوج کا اپنا کام بھی متاثر ہوتا ہے، اور یہ نرسی والی باتیں جو ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ شیشے کے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ کو پتھر نہیں مارنے چاہیے، لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ شیشے کے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے، قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بیانات جو ہیں اس کے نتائج کیا ہیں۔